بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو انٹروڈکشن کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان اینڈ USA ties multifaceted, evolving through various phases shaped by geopolitical interests, strategic alliances, economic cooperation and ideological alignments۔ یعنی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے جس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آتی رہتی ہے، جن میں ارضی سیاست کے مفادات، فوجی لحاظ سے اتحاد، معاشی تعاون اور نظریاتی طور پر قربت سر فہرست ہیں۔ یعنی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انہی بنیادوں کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان تعلقات کو ہم ٹائملی ایکسپلین کریں تو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی۔ ارلی ایئرس یعنی کہ 1947 سے لے کے 1950s تک، یعنی 1950 کی دہائی تک کولڈ وار الائنمنٹ، چونکہ دنیا ورلڈ وار 2 کے بعد دو پولز میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی، دوسری طرف USSR، اور یہ دور کولڈ وار کا یعنی کہ سرد جنگ کا تھا۔ سرد جنگ کے دوران پاکستان کا کردار یہ رہا کہ پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو سوویت یونین کے خلاف ترجیح دی، یعنی کہ پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو اپنا حلیف، اپنا دوست مان لیا، اور US نے اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا دیا؟ ملٹری اسسٹنس۔ The US provided military aid and support to Pakistan, viewing it as a strategic ally against Soviet influence in South Asia۔ یعنی کہ امریکہ نے پاکستان کو ملٹری امداد دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو پاکستان ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں USSR کی اثر و نفوذ کے خلاف ایک مضبوط اہم فوجی اتحادی کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ پاکستان رشیا کا مقابلہ کر سکے۔ سیٹو اینڈ سینٹو پاکستان joined the South Asia Treaty Organization (SEATO) and the Central Treaty Organization (CENTO), bolstering its military ties with the US۔ اس دوران پاکستان نے سیٹو اور سینٹو کے معاہدوں پر دستخط کیے، جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے فوجی تعلقات مزید مستحکم ہو گئے۔ 1960s and 1970s یعنی کہ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کیا ہوا؟ شفٹ ان ریلیشنز۔ ٹینشنز ایمرجڈ فالوئنگ پاکستان وارز ود انڈیا، particularly the 1965 conflict where US military aid was suspended۔ 1960 اور 1970 کی دہائی کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی آ گئی۔ اس دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور جب 1965 کے جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کو دیے جانے والا فوجی امداد معطل کیا تو اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 1971 بنگلہ دیش وار۔ The US took a critical stance during Pakistan's civil war, leading to the creation of Bangladesh, which strained relations۔ یعنی کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش میں پاکستان کے خلاف سول وار لڑی گئی تو اس دوران امریکہ نے پاکستان کے خلاف انتہائی سخت موقف اپنایا، جس کی وجہ سے دونوں کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے۔ 1980s یعنی کہ 1980 کی دہائی میں سوویت انویژن آف افغانستان، the US and Pakistan developed closer ties due to Pakistan's role in supporting Afghan mujahideen fighters against Soviet forces۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی آ گئی، کیونکہ افغانستان کے اوپر رشیا نے حملہ کیا اور پاکستان نے
افغانستان مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے سپورٹ کیا، جو کہ امریکہ کا منظور نظر تھا۔ اس طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک مرتبہ پھر درست سمت میں چلنے لگے، اور نتیجے کے طور پر کیا ہوا؟ ملٹری ایڈ. Significant military and economic aid flowed into Pakistan during this period, including through the CIA Coordinated Cooperation Cyclone. افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے عوض پاکستان کو بے تحاشا فوجی اور معاشی امداد دیا گیا۔ اس عرصے کے دوران 1990s post Cold War realignment. With the end of the Cold War, US-Pakistan relations became more transactional and focused on security interests. سرد جنگ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مستحکم ہو گئے اور دونوں ملکوں نے امن و امان کے معاملات پر مزید فوکس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی دہائی میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام سامنے آ گیا۔ سینکشنز اینڈ نیوکلیئر پرولیفریشن کنسرنز. چونکہ اس دوران پاکستان کا ایٹمی پروگرام سامنے آ گیا، اس کے پھیلاؤ کی بات ہونے لگی، تو US sanctions were imposed on Pakistan due to the concerns over its nuclear weapons program. پاکستان کی ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ 2000s یعنی 2000 کی دہائی، وار آن ٹیرر، دہشت گردی کے خلاف جنگ. Pakistan became a crucial ally in the US-led war on terror post 9/11, leading to renewed military and economic assistance. 9/11 کے سانحے کے بعد امریکہ کی سرکردگی میں لڑی جانے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو ایک اہم اتحادی کی حیثیت حاصل ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے فوجی اور معاشی تعلقات پر نئے سرے سے غور و خوض کیا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ امریکہ نے اس دوران پاکستان کے اندر ڈرون حملے کرنے شروع کر دیے۔ ڈرون اسٹرائکس اینڈ کنٹروورسیز. US drone strikes targeting militant groups in Pakistan's tribal areas strained bilateral relations. امریکی ڈرون پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف، مسلح افراد کے خلاف اسٹرائک کرتے تھے، حملے کرتے تھے، جس کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات میں پھر سے معطلی آنا شروع ہو گئی۔ 2010s Strategic cooperation. Despite occasional tensions, cooperation continued on counter-terrorism efforts and stabilizing Afghanistan. وقتی تناؤ کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور افغانستان میں استحکام لانے کے لیے تعاون جاری رہا۔ اسامہ بن لیڈن انسیڈنٹ. The US raid on Osama bin Laden's compound in Abbottabad in 2011 strained relations due to Pakistani concerns over sovereignty. 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر امریکہ نے جو حملہ کیا، امریکہ نے جو ریڈ کیا، پاکستان نے اس حملے کو اپنی سالمیت پر، اپنی بقا پر حملہ قرار دیا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پھر سے خراب ہو گئے۔ Recent years, tensions and shifts. Relations have been marked by fluctuations due to differences over counter-terrorism efforts, Afghanistan and regional security dynamics. یعنی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان موجودہ سالوں میں، موجودہ وقت میں تعلقات میں ٹینشنز اور تعلقات میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، جس کی وجوہات میں سب سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرے، لیکن امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد افغانستان کا معاملہ اور علاقائی سطح پر جو
سیکیورٹی صورتحال ہے، ان سب کنسرنز کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، اور نتیجتاً اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ US aid to Pakistan has fluctuated, reflecting varying priorities and concerns over اسلام آباد پالیسیز۔ امریکہ پاکستان کو جو امداد دیتا ہے اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، کبھی امداد دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور کبھی ریفیوز کرتے ہیں، کبھی تھوڑا سا امداد دیتے ہیں کبھی پھر ریفیوز کرتے ہیں، جس کی وجہ پاکستان میں بننے والی پالیسیز ہیں۔ اگر پالیسی US کے کہنے اور منشا کے مطابق ہو تو پاکستان کو امداد کی جھلک دکھائی دی جاتی ہے، لیکن اگر پالیسیز امریکہ کے کہنے کے مطابق نہ ہو بلکہ پاکستان کے عوام کی منشا کے مطابق ہو، پاکستانی گورنمنٹ کی منشا کے مطابق ہو، تو اس صورت میں امداد سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ افغانستان پیس پروسیس۔ Both countries continue to navigate their roles in the peace process and regional stability efforts. فی الوقت پاکستان اور امریکہ دونوں افغانستان میں اسٹیبلٹی اور امن لانے کے لیے، علاقائی سطح پر استحکام لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امریکہ کتنا مخلص ہے تاکہ افغانستان میں اسٹیبلٹی لائی جا سکے، علاقے میں استحکام لایا جا سکے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC US concerns اور Pakistan's growing economic ties with China add another layer to bilateral dynamics، یعنی کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو اکنامک یعنی معاشی تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ To summarize, we can say Pakistan-US relations have been characterized by periods of close cooperation, particularly during Cold War alignments and the War on Terror, alongside significant challenges and tensions stemming from divergent interests, regional conflicts and domestic political developments in both countries۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔